السلام علیکم لسنر، ملک صفدر حیات کے سلسلے کی ایک نئی کہانی حاضر خدمت ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ دولت کدہ دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدہ بن گیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں موضع فرید پور کے بسنیکوں کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جس نے ان کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ سب سے زیادہ غمگین اور جگر فگار اونچی حویلی میں رہنے والے لوگ یعنی کہ چودھری حفیظ اللہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد تھے، کیونکہ صرف 2 ماہ کے وقفے سے یہ ہوش و خرد کے پرخچے اڑا دینے والا دوسرا بم بھی اسی حویلی پر گرا تھا۔ اونچی حویلی کے اندر اگر کوہرام مچا ہوا تھا تو باہر پورے فرید پور کی حالت بھی دگر گوں تھی۔ سننے والوں نے اس خبر کو اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھا اور دیکھنے والے اس خون چکا اور دل خراش حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، مگر وہی بات کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور لوح محفوظ پر مرقوم الفاظ کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے تبدیل کرنا ممکن ہے۔ 2 ماہ قبل چودھرائن وزیر بیگم چل بسی تھی اور اب اونچی حویلی کی بہو عروج کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت جائے وقوع پر موجود تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک تھانے میں تھی۔ فرید پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے شمال مشرق میں صرف 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، لیکن میں نے ابھی جس سانحے کا ذکر کیا ہے وہ فرید پور سے باہر ایک کچے راستے پر وقوع پذیر ہوا تھا۔ مذکورہ کچا راستہ موضع فرید پور اور موضع شیر گڑھ کو آپس میں ملاتا تھا۔ یہ لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی اور قتل کی یہ واردات کم و بیش اس کے وسط میں ہوئی تھی۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں کانسٹیبل محمد ہاشم کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ فروری کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک فضا میں ٹھنڈک کا راج تھا۔ موسم پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ بہرحال میں وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ تہر قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کی بہو عروج کے بڑے بھائی مشتاق اور کوچوان اللہ دتہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مشتاق اپنی بہن عروج کو لینے شیر گڑھ سے فرید پور آیا تھا۔ ایک رات اونچی حویلی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح یعنی آج لگ بھگ 10 بجے وہ عروج کے ساتھ ایک ٹانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر واقع شیر گڑھ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اونچی حویلی والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ بخیریت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کا اطمینان غارت ہو گیا جب کھیتوں میں کام کرنے والے کرامت علی نامی ایک مزدور نے آ کر اس سنگین واردات کی اطلاع دی۔ کرامت علی فرید پور ہی کا رہنے والا تھا، اسی لیے وہ حویلی کے عالیشان ٹانگے اور ان 3 لاشوں کو بآسانی پہچان گیا تھا۔ عروج، مشتاق اور اللہ دتہ کی لاشیں قسم پرسی کی حالت میں کچے راستے کے کنارے پر پڑی تھیں۔ ان کے ابدان لہو لہو ہو رہے تھے۔ انہیں کسی تیز دھار برچھے یا تیغے سے قتل کیا گیا تھا۔ ان آلات غارت گری کو ایسی سفاکی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ تینوں بدنصیب اپنا دفاع نہیں کر سکے تھے اور حملہ آوروں نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ہی برچھیوں اور نیزوں کی انیوں سے ان کے جسموں کو گود ڈالا تھا۔ میں نے حملہ آوروں کے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ مقتولین کی لاشوں کی ناقابل بیان حالت کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات کے ذمہ دار 1 سے زیادہ افراد تھے۔ جس ٹانگے پر سوار ہو کر وہ تینوں اونچی حویلی سے روانہ ہوئے تھے وہ لگ بھگ 1 فلنگ کے فاصلے پر کھیتوں کے بیچ کھڑا تھا۔ گھوڑا ابھی تک ٹانگے میں جتا ہوا تھا۔ میں نے مقتولین کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد مذکورہ ٹانگے کا بغور جائزہ لیا۔ ٹانگے کی اگلی اور پچھلی دونوں سیٹیں خون آلود تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ عروج، مشتاق اور اللہ دتہ کو ٹانگے پر ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پھینک کر ٹانگے کو کھیتوں کے اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ شکی القلب قاتلوں کی یہ حکمت عملی فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر وہ بدبخت ٹانگے کو وقوع پر بھی کھڑا رہنے دیتے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کی
تو سورج مغربی افق پر جھک چکا تھا۔ میرے حکم پر ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور اس کا بیٹا چودھری سمیع اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ مقتولہ عروج سمیع اللہ کی بیوی تھی۔ جب میں مذکورہ تینوں لاشوں کو ٹانگے پر رکھوا کر کانسٹیبل محمد ہاشم کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوانے لگا تو چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے کہا، ملک صاحب کیا یہ سب ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے۔ مگر اسپتال میں تو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، چھوٹے چودھری سمیع اللہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو عروج سے میری شادی ہوئی تھی۔ وہاں پر 3 انسانوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں بے رحمی سے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کو صرف اپنی بیوی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اسے کوئی سخت بات کرتا۔ سمیع اللہ، مجھے تمہارے دکھ اور اس عظیم تر نقصان کا احساس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح جائے واردات کی کارروائی ضروری ہے، بالکل ویسے ہی ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی قانون کا تقاضا ہے، اور میں اپنے اس فرض سے مجبور ہوں کیونکہ یہ 3 انسانوں کی طبعی موت کا معاملہ نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز واردات کا قصہ ہے۔ کسی شیطان صفت شخص نے بلکہ اشخاص نے آپ کی بیوی، سالے اور کوچوان کو بہیمانہ انداز میں موت کے منہ میں دھکیلا ہے، لہٰذا پوسٹ مارٹم تو بہر صورت ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب کیا آپ نے شیر گڑھ والوں کو اس سانحے کی خبر کر دی ہے؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے پجمردہ لہجے میں بولا، میں نے اپنے 2 بندوں کو گھوڑوں پر ادھر بھیجا ہے، اب تک وہ لوگ شیر گڑھ پہنچ گئے ہوں گے۔ چودھری یعقوب احمد کے تو صرف 2 ہی بچے تھے، عروج اور مشتاق۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ شیر گڑھ کی بڑی حویلی میں اس خبر سے جو قیامت ٹوٹے گی وہ یعقوب احمد اور اس کی بیوی ممتاز کا کیا حشر نشر کرے گی۔ وہ بیچارے تو ایک پل میں بے اولاد ہو گئے ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے حفیظ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت اونچی حویلی میں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دونوں باپ بیٹا گھر جائیں، میں یہاں کے معاملات کو نمٹانے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، پھر اس سانحے پر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ میری بات چودھری حفیظ اللہ کی سمجھ میں آ گئی۔ سمیع اللہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے میری بات کی توثیق کر دی۔ ابا جی، تھانے دار صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کی طبیعت بھی آج کل نرم گرم ہی چل رہی ہے، آپ کو حویلی جا کر آرام کرنا چاہیے، میں ہوں نا یہاں پر۔ چودھری حفیظ اللہ اپنے نمک خواروں کی معیت میں اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں اپنے کام میں لگ گیا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل ہاشم کو لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال جانے کا حکم دیا، پھر وہاں موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے سے پہلے میں نے چھوٹے چودھری سمیع اللہ سے استفسار کیا، چودھری صاحب آپ کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، اگر عروج کو شیر گڑھ جانا ہی تھا تو آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، آپ نے اپنی بیوی کو اکیلے کیوں بھیج دیا؟ عروج اکیلی نہیں، اپنے بڑے بھائی مشتاق کے ساتھ گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ مشتاق کل ہی یہاں آیا تھا، اس نے بتایا کہ عروج کے باپ یعنی کہ میرے سسر چودھری یعقوب کو اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے ہفتہ 10 دن کے لیے عروج کو شیر گڑھ بھیج دیا جائے، آگے ویسے بھی الیکشن کا سیزن شروع ہونے والا ہے، چودھری یعقوب صاحب سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں اور انتخابات میں نہ صرف حصہ لینا بلکہ جیتنا ان کی عادت ہے، اور اس عادت کو وہ اپنا مان کہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو تھما، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بولا، مشتاق اپنی اکلوتی بہن عروج کو لینے ہی آیا تھا، میں گزشتہ روز سے بیمار ہوں، رات بھر تیز بخار رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دست کا معاملہ بھی ہے، میں تو ان لوگوں کے ساتھ شیر گڑھ جانا چاہتا تھا لیکن ابا جی نے سختی سے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا مجھے گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ کی زندگی باقی تھی، اس لیے قدرت نے آپ کی طبیعت خراب کر دی اور آپ ان کے ساتھ نہ جا سکے۔ مالک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے،
जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो आंखों में उतर आने वाली नमी को साफ करते हुए गुलूगीर आवाज में बोला। अब तो मुझे सारी जिंदगी इसी दुख और पछतावे के साथ जीना होगा। हौसले से काम लें चौधरी साहब, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में कहा, फिर दूसरे लोगों की जानिब मुतवज्जा हो गया। चाय बकुआ के नज़दीक लगभग 2 दर्जन मर्द व ज़न जमा थे। मैंने इनमें से 8-10 अफराद से पूछताछ की, मगर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जिसके ज़रिए मैं इस खूनी वारदात के जिम्मेदारों तक रसाई हासिल कर सकूं। हत्ता के उच्ची हवेली वालों को इस खूनचक्का वाक़ये से आगाह करने वाला करामत अली भी 3 इंसानों के कातलों के बारे में कुछ नहीं जानता था। तुमने कितने बजे इन लाशों को कच्चे रास्ते के किनारे पर पड़े देखा था? मैंने करामत अली के चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया। करामत अली खेतों में काम करने वाला एक मजदूर पेशा शख्स था। उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। वो दरमियाने कद और सांवली रंगत का मालिक एक दुबला पतला इंसान था। मैंने सबसे पहले टांगे और घोड़े को देखा था थानेदार साहब, और मुझे इस पर खासी हैरत भी हुई थी कि किसी ने इस टांगे को खेतों के बीच लाकर क्यों खड़ा कर दिया है। करामत अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मैं इस वक्त खेतों की दूसरी तरफ कच्चे रास्ते के करीब पहुंचा तो मैंने 3 इंसानों को मुर्दा हालत में पड़े पाया। मैंने इन्हें और टांगे को फौरन पहचान लिया। इसके बाद मैं भागते हुए ऊंची हवेली पहुंचा और छोटे चौधरी को इस बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो चौधरी साहब से पूछ लें। बात के इख्तिताम पर उसने चौधरी समीउल्लाह की तरफ देखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं करामत अली, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अच्छी तरह अपने जहन पर जोर देकर मुझे बताओ कि जब तुम इस तरफ आ रहे थे तो तुमने यहाँ कोई गैर मामूली नक्लो हरकत देखी थी? क्या देखी थी? वो उलझनज़दा लहजे में बोला। मेरा मतलब है, मैंने आसान अल्फाज में वजाहत करते हुए कहा, तुमने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को यहाँ देखा था? इनकी किसी हरकत को नोट किया था? ये जो 3 लोग अपनी जान से गए हैं, मैं इनकी मौत के जिम्मेदारों की बात कर रहा हूँ। नहीं सरकार, मैंने किसी को इन्हें कत्ल करते नहीं देखा, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो काफ़ी दूर से चलता हुआ इस तरफ आ रहा था, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने टांगे और इन 3 लाशों को देखा था। छोटे चौधरी साहब की बीवी, इनके साले और कोचवान को किसने कत्ल किया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप चाहें तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने मोतदल अंदाज में कहा। तुमने जो बताया मैंने इस पर यकीन कर लिया है। इसके चेहरे पर इत्मीनान छलकने लगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करने के बाद एक तरफ निकल गया। अब जाए वारदात पर मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा था। सूरज गुरूब होने में चंद ही मिनट रह गए थे। मैंने चौधरी हफीजुल्लाह से वादा किया था कि यहाँ का मामला निपटाने के बाद मैं इसके पास आऊँगा। सो ईफाए अहद की खातिर मैं चौधरी समीउल्लाह की हमराही में ऊंची हवेली की जानिब रवाना हो गया। ऊंची हवेली की वजह तस्मिया इसकी बुलंदी थी। चौधरी हफीजुल्लाह के आबा और अजदाद ने मज़कूरा हवेली को आम गांव की ज़मीन से कमोबेश 7 फीट ऊंचा तामीर कराया था, इसलिए इसे ऊंची हवेली कहा जाता था। इस हिकमत अमली का सबब यकीनन खुद को गांव के दीगर वसनीकों से मुमताज़, बरतर और आला व अरफा ज़ाहिर व साबित करना था। चौधरी हफीजुल्लाह की कुल 4 औलादें थीं, 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी नाइला की उम्र 35 साल थी। इससे छोटी बेटी समीना 31 साल की थी। इसके बाद सोबिया का नंबर था, जिसकी उम्र 27 साल थी। इन तीनों बहनों से छोटा समीउल्लाह था, जो लगभग 25 साल का था। चौधरी हफीजुल्लाह की तमाम औलादें शादीशुदा थीं। तीनों बेटियां अपने घरों में खुशो खुर्रम और शानदार जिंदगी गुजार रही थीं। जिंदगी तो समीउल्लाह की भी खुशो खुर्रम और शानदार गुजर रही थी, लेकिन इस अंधोनाक वाक़ये ने ऊंची हवेली के अंदर और बाहर मौजूद हर शख्स को अंधो अलम में मुब्तला कर दिया था। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत छोटे चौधरी समीउल्लाह की थी। उसने अपनी 9 बेहता बीवी को खोया था, और वो भी दिलपाश और जिगर खराश हालात में। जब मैं ऊंची हवेली की 10 सीढ़ियाँ चढ़कर इस आलीशान इमारत के अंदर पहुंचा तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मुझे एक कुशादा सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया।
یہ اونچی حویلی کا ڈرائنگ روم تھا، جہاں پر کم از کم 50 افراد کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ صوفے اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن کے سامنے منقش چوبی میزیں بھی موجود تھیں۔ چھوٹا چودھری مجھے شاہانہ بیٹھک میں چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد چودھری حفیظ اللہ میرے پاس آ گیا۔ رسمی الیگ سلیگ واردات پر ہو چکی تھی، لہٰذا میں فوراً مقصد کی بات پر آ گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ کی عمر اور تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے موقع واردات پر جو مناظر دیکھے ہیں، ان سے میرے ذہن میں تو ایک ہی خیال آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سانحے کو کسی بھی قیمت پر راہزنی اور لوٹ مار کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عروج، مشتاق اور کوچوان اللہ دتہ کو تہ دیکھ کرنے والے درندہ صفت حملہ آوروں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے تہر قتل کی یہ واردات انجام دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ملک صاحب، وہ ایک بوجھل اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ان تینوں لاشوں کی حالت کو دیکھ کر میں بھی پورے وثوق سے یہی کہوں گا کہ یہ خون چکا واقعہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ آپ نے میرا کام بڑی حد تک آسان کر دیا ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا۔ میرا تھانے دارانہ ذہن بھی اسی زاویے پر سوچ رہا ہے۔ انتقامی کارروائی کا سیدھا سیدھا مطلب ہے دشمنی نکالنا۔ میں لمحے بھر کے لیے تھما اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اب آپ مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں کھل کر بتائیں گے تاکہ میں اس بہیمانہ واردات کے ذمہ داروں کو گرفتار کر سکوں۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاشی نہیں کی جا سکتی کہ کوچوان اللہ دتہ کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو کسی اور کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے شک ہے کہ اللہ دتہ نے حملہ آوروں کو پہچان لیا تھا۔ اسے محض اسی لیے بلی چڑھا دیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو قاتلوں کا راز فاش کر دے گا۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر پرسوچ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اپنے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اتنی دیدہ دلیری سے میرے علاقے میں گھس کر ایسی جرأت کا مظاہرہ کر سکے۔ اس حوالے سے میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کس طرف چودھری صاحب؟ میں نے ترنت استفسار کیا۔ دیکھیں، ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ کوچوان بے قصور مارا گیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ باقی بچے وہ دونوں بھائی بہن، میرا مطلب ہے کہ عروج اور مشتاق۔ یہ ٹھیک ہے کہ عروج میری بہو تھی، لیکن اس سے پہلے وہ مشتاق کی بہن بھی تھی، اور ان دونوں کا باپ یعنی کہ چودھری یعقوب احمد ایک دشمن دار شخص ہے۔ الیکشن زیادہ دور نہیں ہے ملک صاحب، عین ممکن ہے کہ یہ سازش چودھری یعقوب کے کسی سیاسی حریف نے بنی ہو۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں یعقوب احمد کو بے اولاد کر دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے دونوں بچوں کی موت کا الزام موضع فرید پور پر آئے۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے چودھری یعقوب احمد سے تفصیلاً بات کرنا ہوگی۔ کیا آپ کی اس سے کوئی قریبی رشتہ داری ہے؟ نہیں ملک صاحب، آپ اسے قریبی رشتہ داری تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ باقی چودھری یعقوب سے آپ کی تفصیلی ملاقات اسی حویلی میں متوقع ہے، اور وہ بھی آج ہی۔ اس نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا اور پھر کہا، میں نے سپہر میں جن 2 بندوں کو شیر گڑھ بھیجا تھا، انہوں نے یقیناً چودھری یعقوب کو اس سانحے کی اطلاع دے دی ہوگی۔ اس کے بعد یعقوب احمد کا اونچی حویلی کی طرف رخ کرنا لازم ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان اہم اور سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ چودھری سمیع اللہ کی نگرانی میں 2 ملازم صورت افراد سامان خورد و نوش سے لدی ہوئی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی درجن بھر نعمتوں کو میرے سامنے رکھی میز پر سجا دیا۔ پھر وہ چپ چاپ واپس چلے گئے اور سمیع اللہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، بسم اللہ کریں، چودھری فیض اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ چودھری صاحب، آپ کی حویلی پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہرگز کچھ بھی نہیں کھا پاؤں گا۔
ملک صاحب، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پرخلوص لہجے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی خاطر تواضع کو بھول جاؤں؟ میں آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ اس موقع پر کھانے پینے کی کوئی شے میرے حلق سے نہیں اتر سکے گی۔ پھر کبھی میں آپ کی حویلی میں حاضر ہوں گا، آپ میری مجبوری کو سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گا، چودھری حفیظ اللہ نے کہا، لیکن یہ سب کچھ یہیں رکھا رہے گا۔ اگر آپ کی طبیعت مائل ہو جائے تو حسب خواہش کچھ بھی لے سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ چودھری حفیظ اللہ کی اپنائیت اور خلوص بھرے رویے کے پیش نظر میں نے بھی ضد بحث سے اعتراض کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ہم تینوں چودھری یعقوب احمد کی سیاست اور اس کے دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ اس بات چیت میں مجھے پتہ چلا کہ عروج کا باپ ایک دبنگ سیاستدان تھا۔ آج تک کوئی دوسرا امیدوار اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس علاقے میں میری تعیناتی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یعقوب احمد اور اس کی سیاست کے حوالے سے بہت سی باتیں میرے لیے نئی اور پرعرض دلچسپی تھیں۔ کسی بھی انسان کی مسلسل کامیابی جہاں اس کی شہرت، مقبولیت اور عزت کا باعث بنتی ہے، وہیں پر اس کے حاسدین کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عروج، مشتاق اور الدتہ کی موت کا ذمہ دار چودھری یعقوب احمد کا ہی کوئی بدخواہ یا سیاسی حریف ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں اونچی حویلی میں بسنے والے چودھری خاندان کو یہ دوسرا دھچکا سہنا پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے چودھری سمیع اللہ کی ماں دار فانی سے دارالبقا روانہ ہو گئی تھی۔ وزیر بیگم کے چہلم کو چند روز ہی گزرے تھے کہ آج یہ دوسرا سانحہ رونما ہو گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور اس کے فرزند واحد چودھری سمیع اللہ کے دکھ کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی، بس احساس کے زندہ ہونے کی ضرورت تھی۔ ہمارے درمیان افسردہ اور دل گرفتہ ماحول میں گفتگو کا عمل جاری ہی تھا کہ ایک ملازم نے وہاں آ کر چودھری حفیظ اللہ کو اطلاع دی، چودھری صاحب، نصیر اور منظور واپس آ گئے ہیں اور وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجو اندر، چودھری سمیع اللہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری حفیظ اللہ نے مجھے بتایا، ملک صاحب، نصیر اور منظور وہی 2 بندے ہیں جنہیں میں نے شیر گڑھ توڑایا تھا۔ اوہ، اچھا، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، اس ملازم کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ عروج اور مشتاق کا باپ چودھری یعقوب احمد نہیں آیا۔ سونا رب خیر کرے، چودھری حفیظ اللہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، میرے دماغ میں برے برے خیال آ رہے ہیں ملک صاحب۔ اللہ کرم کرے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ 1 منٹ کے بعد نصیر اور منظور چودھری حفیظ اللہ کے روبرو دست بستہ کھڑے تھے۔ چودھری کے استفسار پر انہوں نے شیر گڑھ کا جو احوال بیان کیا وہ اس حویلی کے غم میں عظیم اضافے کا موجب تھا۔ اس سنسنی خیز بیان کا خلاصہ اس طرح تھا، جب نصیر اور منظور نے شیر گڑھ کی بڑی حویلی میں پہنچ کر چودھری یعقوب احمد کو فرید پور والے اندھوناک سانحے کے بارے میں بتایا تو حویلی میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ مشتاق شادی شدہ تھا اور اس کی 3 سال کی ایک بیٹی تھی جس کا نام آبدہ تھا۔ آبدہ کا شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کی المناک موت کی اذیتناک شدت کو صحیح معنوں میں محسوس کر سکے، لیکن مشتاق کی بیوی عالیہ اس دلدوز خبر کو سنتے ہی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کی بیوی چودھرائن ممتاز بی بی کے دماغ میں، دل میں گویا بارودی دھماکے ہو رہے تھے۔ چند لمحات اسی افراتفری اور بے سر و سامانی میں گزر گئے۔ چودھری یعقوب کی سمجھ بوجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک اپنے دونوں بچوں کو کھو بیٹھے گا۔ جب وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے فی الفور فرید پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نصیر اور منظور کے ساتھ ہی اس طرف آنا چاہتا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک ملازم کو بھیج کر اپنے چھوٹے بھائی اسحاق احمد کو بلا لیا۔ اسحاق احمد شیر گڑھ ہی میں رہتا تھا۔ اس کی رہائش گاہ چھوٹی حویلی کہلاتی تھی۔ وہ شیر گڑھ سے نکلنے سے پہلے چودھری اسحاق احمد کو فرید پور والے سانحے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، مگر 13 فروری کا دن ان لوگوں کے لیے ایسا منحوس ثابت ہوا
کہ ایک کے بعد ایک بری خبر ان پر ایسے وارد ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بچا اور سلامت رکھنے میں کلی طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ چودھری اسحاق احمد اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پر چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی تو پہنچا، مگر ایک دل خراش اور لرزہ خیز خبر کے ساتھ۔ چودھری اسحاق کے اکلوتے بیٹے 26 سالہ سلیم احمد کو کسی نے صفاقانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چودھری حفیظ اللہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ سلیم تو بہت اچھا لڑکا ہے، اسے کوئی کیوں مارے گا؟ چودھری صاحب، ہم نے شیر گڑھ میں جو سنا اور جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہے ہیں، نصیر نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ چودھری اسحاق احمد کے اکلوتے بیٹے سلیم کو کسی ظالم شخص نے بے دردی سے گلا کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسی لیے چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ یہاں آنے کے بجائے تھانے گئے ہیں، منصور نے معتدل انداز میں بتایا۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ وہ تھانے میں سلیم کے قتل کی رپورٹ درج کرانے کے بعد یہاں آئیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ چودھری حفیظ اللہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے دلگیر لہجے میں کرا اٹھا۔ ان دونوں بھائیوں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، ایک ہی دن میں وہ اولاد ایسی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان اگر بے اولاد ہو تو کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی تو اپنی جوان اولاد کو کھو کر بڑھاپے میں بے اولاد ہو گئے ہیں، یہ صدمہ انہیں جینے دے گا اور نہ ہی مرنے۔ چودھری حفیظ اللہ کی آہ و بکا اور گریہ وزاری کے دوران میں ہی چودھری سمیع اللہ کے خاموش اشارے پر نصیر اور منصور چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے تھے اور میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، آپ کیوں اچانک کھڑے ہو گئے؟ چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں، تھانے میں ہونا چاہیے چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ مکمل ہو چکا، اب تھانے میں دوسرے فریادیوں کو قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چودھری یعقوب کو تھانے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا پڑے۔ امید ہے آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے وجہ فرمایا ملک صاحب، چودھری سمیع اللہ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ مشتاق کی طرح میں سلیم کو بھی اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتا ہوں، مجھے ان دونوں کی عبرتناک موت کا حد درجہ دکھ ہے۔ یہ ساری اموات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگ رہی ہیں اور ان خونریز واقعات میں اول و آخر نقصان ہوا ہے شیر گڑھ کے چودھریوں کا۔ پھر وہ بھی میری دیکھا دیکھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ چاچا یعقوب کو ایسا محسوس نہ ہو کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنے تنہا کھڑا ہے۔ بیٹا جی، میں تمہارے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، بڑے چودھری نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، لیکن نقصان صرف شیر گڑھ والوں ہی کا نہیں، ہمارا بھی ہوا ہے۔ عروج کی دردناک موت کے ساتھ ہی تمہارا گھر بھی تو اجڑا ہے، کیا یہ ہمارے لیے قیامت کی گھڑی نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ملک صاحب، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ میری حویلی میں تشریف لائے اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو گئے۔ کاش میں جی جان سے آپ کی خاطرداری کر پاتا۔ مل بیٹھنے اور خاطرداری کے ہزاروں مواقع آئیں گے چودھری صاحب، میں نے اسے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ آرام کریں، میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار ہوا اور مذکورہ ٹانگا میرے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ رات کے 8 بجے کا عمل تھا۔ میں اس وقت کانسٹیبل واحد حسین کے ساتھ موضع شیر گڑھ کے آخری کنارے پر واقع ٹہلی والے کھو سے چند قدم آگے کھیتوں کے بیچ موجود تھا۔ فضا میں خنکی نہیں بلکہ باقاعدہ ٹھنڈک کا راج تھا۔ فروری کا مہینہ آدھا گزر چکا تھا، لیکن موسم سرما کی رخصت کے امکانات ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئے تھے۔ ہماری چاروں طرف تاریکی نے بسیرا کر رکھا تھا، مگر میں اور دیگر لوگ کھیتوں کے جس حصے میں تھے وہ اچھا خاصا روشن تھا۔ لگ بھگ 2 درجن لالٹینوں سے خارج ہونے والی روشنی نے ہمارے مخصوص ماحول کو مناسب انداز میں اجال دیا تھا، اور میں زرد اجالے میں سلیم احمد کی گردن کٹی لاش کو واضح طور پر دیکھ پا رہا تھا۔ سلیم کی عمر 26 سال بتائی جا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک گبرو جوان تھا اس لیے کہ اب اس کے لیے حال کا صیغہ استعمال کرنا تکنیکی اعتبار سے درست نہیں تھا۔
کسی سنگدل شخص نے گلا کاٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کا لباس، خصوصاً لباس کا بالائی حصہ، اس کے اپنے ہی خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے لہو نے اس کے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ وہ ایک انسانی قتل کی لرزہ خیز واردات تھی۔ شہرک پوری طرح کٹ جانے کے بعد گردن کا متاثرہ مقام ورم کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ سلیم کی لاش کا منظر بلا شبہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر لالٹینوں کی روشنی میں مذکورہ لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا، اور اس کوشش میں کام کی ایک بات میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ یہ کہ سلیم کو کسی اور جگہ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لا کر پھینک دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جس مقام پر اس کی لاش پڑی تھی وہاں زمین پر مجھے خون کا نام و نشان دکھائی نہیں دیا تھا، اور اس کا لباس اس امر کا گواہ تھا کہ اس کی کٹی ہوئی گردن میں سے کس قدر خون نکلا تھا۔ جب میں افراتفری کے عالم میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ تھانے پہنچا تو وہاں چودھری یعقوب احمد 2 افراد کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے درمیان نہایت ہی مختصر سنجیدہ بات چیت ہوئی تھی، اور ہم سب فی الفور جائے وقوع کی سمت چل پڑے تھے۔ اس شبینہ سفر کے دوران میں میرے سمیع اللہ اور یعقوب احمد کے بیچ آج کے دن کی نحوست اور سنگینی کے حوالے سے کھل کر گفتگو ہوئی تھی۔ بہرکیف میں نے واحد حسین کی مدد سے جائے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کر لی تو چودھری یعقوب احمد نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ میرے ساتھ بڑی حویلی چلیں، باقی کی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ایک آخری کام نمٹانے کے بعد۔ کون سا آخری کام؟ اس نے پوچھا۔ سلیم کی لاش کو فوری طور پر سرکاری اسپتال بھجوانا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو شکر کریں کہ موسم ٹھنڈا ہے، ورنہ ابھی تک اس لاش میں سے بدبو کے بھبکے اٹھنا شروع ہو چکے ہوتے۔ سلیم کا باپ چودھری اسحاق احمد بھی موقع پر موجود تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ میری بات اچھے سے ان کے بھیجوں میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی اعتراض۔ میں نے سلیم کی لاش کو ٹانگے میں رکھوانے کے بعد کانسٹیبل واحد حسین کی ذمہ داری میں ضلعی اسپتال روانہ کر دیا۔ واحد حسین کے علاوہ میں نے 2 اور بندوں کو بھی ٹانگے پر سوار کرا دیا تھا تاکہ کانسٹیبل کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ وہ رات کا وقت تھا اور ایک گردن کٹی لاش کے ہمراہ کانسٹیبل کا اکیلے سفر کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہ اہتمام میں نے اپنی اسی سوچ کے پیش نظر کیا تھا۔ ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد میں اور سمیع اللہ چودھری برادران کے ہمراہ شیر گڑھ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ گاؤں کے کم و بیش وسط میں 2 عالیشان حویلیاں پہلو بہ پہلو بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک سائز کے اعتبار سے دوسری سے بڑی تھی اور وہ بڑی حویلی کہلاتی تھی، جبکہ دوسری کو لوگ چھوٹی حویلی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان دونوں حویلیوں میں یعقوب احمد اور اسحاق احمد رہتے تھے۔ میں اس وقت بڑے چودھری کی رہائش گاہ یعنی کہ بڑی حویلی میں موجود تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے علاوہ چودھری یعقوب کا داماد بھی وہاں حاضر تھا۔ میں نے مناسب موزوں اور ہمدردی بھرے الفاظ میں پہلے تو ان تینوں کو ان واقعات کے حوالے سے تسلی دلاسا دیا، پھر صورتحال کی سنگینی کی طرف آ گیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد کہا، ایک بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ دونوں لرزہ خیز وارداتیں کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہیں، اور ان کے پیچھے کسی ایک ہی شخص کا ہاتھ ہے، اور وہ شخص طاقت و اختیار میں اگر آپ لوگوں کے ہم پلہ نہیں تو آپ سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ راہزن اور لٹیرے ایسی منظم کارروائی نہیں کر سکتے۔ مقتولین کی جانوں کے سوا کچھ بھی نہیں گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ قاتلوں کو صرف سلیم، مشتاق اور عروج کو ہی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاکہ آپ دونوں بھائیوں کی پوری اولاد کا صفایا ہو جائے اور شیر گڑھ کی دونوں حویلیاں اپنے مستقبل کے وارثوں سے محروم ہو جائیں، اور آپ کے دشمن کی یہ ناپاک چال بدقسمتی سے کامیاب رہی ہے۔ اس وقت آپ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، اگر میرا اندازہ غلط ہے تو آپ لوگ میری تصحیح کر دیں، لیکن اگر آپ میرے خیال سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے اپنے تمام دشمنوں کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں، تاکہ میں جلد از جلد ان 3 انسانوں کی اموات کے حقیقی ذمہ داروں تک رسائی حاصل کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوا سکوں۔
مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ملک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اسحاق احمد سے کسی کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں، چودھری یعقوب نے غم سے بوجھل آواز میں جواب دیا۔ البتہ میرے کئی ایک سیاسی دشمن ضرور ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے ہمیشہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت بھی الیکشن کی روایتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس بار میرے مقابلے میں پنڈ گوندلا والا کا ایک زمیندار احمد نواز گوندل الیکشن لڑ رہا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکوں کہ قتل و غارت گری کی ان وارداتوں کا ذمہ دار احمد نواز گوندل ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان حالات میں میرا دھیان سب سے پہلے اسی کی طرف جائے گا نا۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں چودھری صاحب، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے ایک نام مل گیا ہے۔ میں آپ کے سیاسی حریف احمد نواز گوندل کو اپنے طریقے سے چیک کر لوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے اپنے کام میں مدد مل سکے۔ چودھری اسحاق احمد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کرنسی نوٹ کا ایک ٹکڑا برآمد کیا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس نوٹ کے ذریعے ان سفاک قاتلوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کرنسی نوٹ کے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ 100 روپے مالیت کے نوٹ کا آدھا حصہ تھا، یعنی نوٹ کو درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جن میں سے ایک حصہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے مذکورہ 100 روپے کے نوٹ کے ذیل میں کاٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کٹے اور پھٹے ہوئے نوٹ کی حالت میں نمایاں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق میری عقابی نگاہ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ نوٹ کے مقام علیحدگی پر کسی تیز دھار کینچی یا چھری کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر اس نوٹ کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہوتا تو اس کی سطح اتنی ہموار اور شارپ نہ ہوتی۔ آپ کو 100 روپے والے نوٹ کا یہ ٹکڑا کہاں سے ملا ہے چودھری صاحب؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں چودھری اسحاق سے استفسار کیا۔ یہ مجھے نہیں، فیقہ تیلی کو ملا ہے ملک صاحب، چھوٹے چودھری نے مجھے بتایا۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے حویلی آ کر ہمیں اس سانحے کی اطلاع دی تھی۔ 100 روپے کا یہ آدھا نوٹ سلیم کی لاش کے قریب ہی ایک پتھر کے نیچے اس طرح دبا کر رکھا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر اسی پر پڑے۔ یہ کارستانی یقیناً اسی قاتل کی ہے جس نے آپ کے بیٹے سلیم کو فنا کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے نوٹ کے اس ٹکڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا، یہ ایک طرح سے اس کا کوئی خفیہ پیغام ہے۔ میں بہت جلد اس پیغام کو سمجھ جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کے لیے تھما، پھر مذکورہ نوٹ کے ٹکڑے کو اپنی جیب میں رکھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اندھیرے کے باعث میں جائے وقوعہ اور اس کے گرد و نواح کا تسلی بخش جائزہ نہیں لے سکا۔ آپ لوگوں سے میری استدعا ہے کہ اس طرف لوگوں کے جانے پر پابندی عائد کر دیں۔ میں کل صبح اپنے بندوں کو یہاں بھیجوں گا، وہ گھوم پھر کر اچھی طرح موقع واردات کو کھنگالیں گے۔ عین ممکن ہے کہ اس نوٹ کے ٹکڑے کے علاوہ بھی کوئی اہم سراغ ہاتھ لگ جائے۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے ملک صاحب، بڑے چودھری نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، کیا آپ کو فرید پور والے وقوعہ سے بھی 100 روپے والے نوٹ کا کوئی ٹکڑا ملا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس ٹکڑے کا دوسرا حصہ۔ نہیں چودھری صاحب، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فرید پور والے وقوعہ کی کارروائی کے وقت تو دن کی روشنی موجود تھی، لیکن اس کچے راستے کے آس پاس یا کھیتوں کے اندر ہمیں ایسی کوئی شے نہیں ملی۔ البتہ ان دونوں خونی وارداتوں میں کئی ایک چیزوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلاً کون سی چیزیں؟ چھوٹے چودھری نے سوال اٹھایا۔ فرید پور والی واردات میں عروج مشتاق اور کوچوان اللہ دتہ کو ٹانگے پر ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن ان کی لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پھینک کر ٹانگے کو کھیتوں کے اندر پہنچا دیا گیا۔ میں نے نپے تلے الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلیم احمد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، یعنی اسے کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد اس کی گردن کٹی لاش کو ٹہلی والا کھو کے نزدیک پھینک دیا گیا۔ کل میرے اسٹاف کے لوگ اس مقام کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے جہاں سلیم کی جان لی گئی ہے انشاءاللہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ان تینوں چودھریوں کے چہروں پر منڈلاتے غموں اندھوں کے بادلوں کا جائزہ لیا اور پھر کہا، فرید پور اور شیر گڑھ کے سانحات کا کوئی عینی شاہد ہے اور نہ ہی کسی نے وقوعات کے آس پاس کی
کوئی مشکوک سرگرمی نوٹ کی۔ فرید پور والی لاشیں ایک کھیت مزدور کرامت علی نے دریافت کی اور سیدھا اونچی حویلی پہنچ کر اس سانحے کی اطلاع دی۔ کرامت علی ہی کی طرح کا کردار شیرگڑھ میں فیقہ تیلی نے ادا کیا ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں لرزہ خیز وارداتوں میں تیز دھار برچھوں، بھالوں، خنجروں اور نیزوں وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن حملہ آور اتنے تجربے کار اور پیشہ ور قاتل تھے کہ کہیں بھی کسی آلۂ قتل کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ میں لمحہ موجود تک کی تفتیش کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل دن کی روشنی میں شیرگڑھ والے وقوعہ سے کوئی آلۂ قتل پولیس کے ہاتھ لگ جائے۔ اور سب سے اہم نکتہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پروثوق الفاظ میں کہا، ان دونوں وارداتوں میں ایک ہی خاندان کو ٹارگٹ کر کے اس کی آئندہ نسل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قاتلوں کا تعلق آپ ہی کے دشمنوں سے ہے۔ میں اپنی کہہ کر خاموش ہوا تو چودھری برادران گہری اور پرتفکر سوچ میں ڈوب گئے۔ چودھری سمیع اللہ کے چہرے پر بھی ہر جگہ تشویش اور دکھ کی ہی حکمرانی تھی۔ چند لمحات کی گمبھیر خاموشی کے بعد چودھری یعقوب احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ہمارا جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی یا مداوع تو کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر انہیں عبرتناک سزائیں دلوا سکیں۔ ان کی ہلکی سے ہلکی سزا بھی بھیانک موت کی صورت ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے سینوں میں بھڑکی ہوئی آگ کی تپش میں کسی قدر کمی واقع ہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ مجرم بہت جلد میرے تھانے کی حوالات میں بند ہوں گے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، وہ سفاک درندے کسی بھی حال میں عبرتناک سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں انہیں انصاف کی قوی امید دلا کر وہاں سے واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو ٹھنڈی ٹھار رات کے 11 بج رہے تھے۔ تھانے کا عملہ میری راہ دیکھ رہا تھا۔ کانسٹیبل محمد ہاشم تو تھانے کے باہر ہی مل گیا۔ مجھے ٹانگے سے اترتا دیکھ کر وہ فوراً میرے نزدیک آ گیا۔ جب میں چودھری یعقوب کے ساتھ موضع شیرگڑھ کے لیے روانہ ہو رہا تھا تب تک ہاشم سرکاری اسپتال سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، ہاشم، کیا تمہارے جثے میں بہت زیادہ گرمی بھر گئی ہے جو اس سردی میں تھانے کے سامنے چہل قدمی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے ملک صاحب، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے سوال کیا، تو پھر کیسی بات ہے؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا اور کچھ بتانا ہے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، اور آپ سے معافی بھی مانگنا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے تھانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے ملک صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ میں دراصل لالچ میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کچھ چھپا لیا تھا۔ بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہو ہاشم؟ میں نے اسے گھورا۔ جو بھی کہنا ہے سیدھے اور صاف الفاظ میں کہہ ڈالو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے سچی اور کھری بات پسند ہے؟ میں آپ کی اس عادت سے واقف ہوں ملک صاحب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میری خطا کو معاف کر دیں گے، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جب آپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو گھیر لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں پر میری بات سن لیں۔ ہاشم کے متذبذب اصرار میں کچھ ایسا موجود تھا کہ میں نے اس کی بات مان لی اور معتدل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، تم بولنا شروع کرو۔ آج سے پہر میں جب میں فرید پور والے وقوعہ کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے ٹانگے کے اندر سے 100 روپے والے نوٹ کا آدھا حصہ ملا تھا۔ اس نے نہایت ہی سادگی سے بتانا شروع کیا تو میرے دماغ کو 11,000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس خیال سے وہ آدھا نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا کہ کل میں کسی وقت ادھر جاؤں گا اور اس نوٹ کے دوسرے حصے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ رقم میری 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے، اسی لیے میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ لیکن جب میں 3 لاشوں کے ساتھ جائے واردات سے اسپتال کی طرف جا رہا تھا تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ میں نے یہ بات آپ سے کیوں چھپا لی۔ بہرحال جب میں ان لاشوں کو اسپتال پہنچا کر واپس تھانے آیا تو آپ شیرگڑھ کے لیے نکل چکے تھے۔ تب سے میں ادھر ادھر ٹہل کر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ محمد ہاشم کو خبر نہیں تھی کہ اس نے اپنی معافی کی درخواست میں مجھے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا، نوٹ کا وہ ٹکڑا اس وقت کہاں ہے؟ میرے پاس ہے جناب،
وہ اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں ابھی اس آدھے نوٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئندہ 15 سیکنڈ میں 100 روپے والے نوٹ کا وہ آدھا حصہ میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ جو آدھا نوٹ چودھری اسحاق نے بڑی حویلی میں مجھے دیا تھا، اس کا نمبر میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ میں نے ہاشم کے دیے ہوئے آدھے نوٹ پر نگاہ ڈالی تو اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی نوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے اس ٹکڑے کو بھی اپنی جیب کے اندر اس سے بچھڑے ہوئے ٹکڑے کے پاس پہنچانے کے بعد ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، میں تمہاری اس لالچ کو ایک بشری کمزوری جان کر تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے اضطراری آواز میں بولا، ملک صاحب، کیا آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں ہاں بالکل، میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اب تمہیں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں ملک صاحب۔ تم پچھلے 10 منٹ سے مجھے گھیرے کھڑے ہو۔ تھانے میں موجود عملے کے دوسرے افراد کے ذہنوں میں یقیناً کھلبلی مچی ہوگی کہ آخر ہمارے درمیان کون سے راز و نیاز چل رہے ہیں۔ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ وہ راز و نیاز کچھ اس طرح ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آج فرید پور والے وقوع سے تمہیں 100 روپے والے نوٹ کا آدھا حصہ ملا تھا، جسے تم نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے تمہیں لاشوں کے ساتھ اسپتال روانہ کر دیا اور تم مجھے اس آدھے نوٹ کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ اس وقت تم نے بے حد معذرت کے ساتھ وہی آدھا نوٹ میرے حوالے کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ سب تو 100% سچائی پر مبنی ہے ملک صاحب، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، بس آپ نے میرے لالچ اور ضمیر کی ملامت کو اس کہانی سے نکال دیا ہے۔ تم بھی اپنے من میں سے لالچ کے جذبے کو نکال باہر کرو ہاشم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ ممنونیت بھری آواز میں بولا، ملک صاحب، میں آپ کی اس سیکھ کو زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ شاباش، اب تم جا کر میرے لیے گرما گرم کھانے کا بندوبست کرو، مجھے بہت زور کی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ میں چند منٹ کے اندر آپ کے حکم کی تعمیل کر دوں گا ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور حوالدار نبی بخش اور ASI قادر علی کو بھی وہیں بلا لیا۔ فرید پور سے واپسی پر میری ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دونوں میرے بعد اس تھانے میں سینئر تھے۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں انہیں دونوں وقوع جات کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں حصوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں سوال کیا، آپ لوگ قاتلوں کی اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے ملک صاحب، حوالدار نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مجرم بہت مالدار ہیں، اسی لیے 100 روپے والے نوٹ کو بے دردی سے پھاڑ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ورنہ ان چونچلوں کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا دھیان چند سال پہلے والے ایک واقعے کی طرف جا رہا ہے، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان دنوں میں کھانیوال کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ اس علاقے میں ایک خطرناک کرائے کا قاتل یوسف عرف یوسی ہوا کرتا تھا۔ وہ بھاری معاوضے پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا اور جائے وقوع پر کرنسی نوٹ کا ایک حصہ چھوڑ جاتا تھا۔ اس کی یہ ادا کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی اس سے اس قدر نالا تھی کہ اس کے حرام موت مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ وہ کڑے سے کڑے پہرے میں بھی اپنے مطلوبہ بندے کا شکار کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ وہ کہاں چلا گیا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جان سکا۔ رفتہ رفتہ پولیس والے اور دوسرے لوگ کانے یوسی کو بھول گئے۔ یہی سوچ لیا گیا کہ وہ کسی اندھی قبر میں جا سویا ہے۔ تم نے ابھی یوسی کے نام کے ساتھ لفظ کانا بھی استعمال کیا ہے۔ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے سوال اٹھایا، کیا اس شفاق اور بے رحم قاتل کی ایک آنکھ میں کوئی خرابی تھی؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کی ایک آنکھ بے نور تھی، اسی لیے اسے کانا یوسی بھی کہا جاتا تھا۔ کیا کبھی تمہارا اس سے سامنا ہوا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، میرا مطلب ہے کہ تم نے اسے روبرو دیکھا تھا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں جواب دیا، میں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی کانا یوسی اب ہمارے علاقے میں سرگرم عمل ہو گیا ہے؟ حوالدار نے ASI کی طرف دیکھتے ہوئے نیم طنزیہ انداز میں کہا، اور ان دونوں وارداتوں میں اسی کا ہاتھ ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی،
وہ حوالدار کی چوٹ پر پورا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے ملک صاحب کے سنائے ہوئے آدھے نوٹوں والے واقعے کے حوالے سے یوسی کا ذکر کیا ہے۔ مجھے نہیں امید کہ وہ اب زندہ بھی ہو، ورنہ اتنے عرصے تک وہ چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں ASI اور حوالدار کی باہمی چپکلش اور مسابقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خود کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے بڑے بڑے کیڑے نکال کر تو تکار پر اتر آتے تھے، قبل اس کے کہ ان کے بیچ کوئی نیا محاذ کھل جاتا۔ میں نے کہا، تم لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے میری بات دھیان سے سنو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم دونوں نے کل کون کون سا کام انجام دینا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ قادر علی، میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کل صبح کسی کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شیر گڑھ والے بکوا پر جاؤ گے اور وہاں سے کوئی اہم سراغ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے۔ تمہاری خصوصی کھوج آلۂ قتل کے حوالے سے ہوگی۔ سمجھ گیا ملک صاحب؟ وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے فرما برداری سے بولا، میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ اور تم؟ میں نے روئے سخن حوالدار کی جانب موڑتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، کل کا پورا دن تم نے یہاں موجود رہ کر تھانے داری کرنا ہے، مکمل چوکسی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا اور پوچھا، کیا آپ کل کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ میں آپ لوگوں کو اس کیس کے تمام پہلوؤں سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہوں۔ میں کل صبح پنڈ گوندلا والا جا رہا ہوں، چودھری یعقوب احمد کے سیاسی حریف احمد نواز گوندل کا انٹرویو کرنے۔ سر دست ہمارے شک کے دائرے میں اس بندے کے سوا اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل محمد ہاشم نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی، ملک صاحب، میں نے آپ کے کوارٹر میں گرما گرم کھانا لگا دیا ہے، تم لوگ آرام کرو کیونکہ کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنے کوارٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ شیر گڑھ، فرید پور، جمال نگر اور منصور کوٹ کی طرح پنڈ گودلا والا بھی میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ گاؤں شیر گڑھ سے مشرق میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے اس کی سمت انتہائی شمال مغرب اور دوری کم و بیش 10 میل تھی۔ میں کانسٹیبل جاوید کی ہمراہی میں جب پنڈ گوندلا والا پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی اور میرا مطلوبہ بندہ احمد نواز گوندل کہیں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ اپنی حویلی کے اندر لے گیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے اس سے پوچھا، گوندل صاحب، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اسی سلسلے میں آج کل کہیں نہ کہیں جانا لگا ہی رہتا ہے۔ ویسے اس وقت میرا موضع شیر گڑھ جانے کا ارادہ تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کے 2 چودھری برادران کے ساتھ کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں ان دونوں کے بچوں کی المناک اموات کی تعزیت کے لیے وہاں جا رہا تھا، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے دانستہ یا نادانستہ چودھری یعقوب اور اس کے چھوٹے بھائی چودھری اسحاق کا نام نہیں لیا تھا۔ میں سر دست کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا کہ یہ ایک اتفاقی عمل تھا یا اس میں احمد نواز گوندل کی بدنیتی چھپی ہوئی تھی۔ گوندل صاحب، ان چودھری برادران میں سے ایک اس الیکشن میں آپ کا سیاسی حریف بھی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں کہا، میں چودھری یعقوب احمد کی بات کر رہا ہوں جناب، جس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ کبھی الیکشن ہارا نہیں ہے۔ ملک صاحب، ہار جیت تو مقدر کا کھیل ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کسی انسان کا نصیب کس وقت چمک اٹھے یا کب دغا دے جائے، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں کہ ایک شخص ہر میدان میں زندگی بھر فتح ہی حاصل کرتا رہے گا، اور کسی بندے کے بارے میں دعوے سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے مقدر میں ازلی و ابدی شکستی لکھوا کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں سرکار، اور اللہ تو ان لوگوں کا بھی ہے جو اس کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ احمد نواز گوندل فربہ اندام ہونے کے باوجود بھی پرتاثر اور دبنگ شخصیت کا مالک تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ گفتگو مطلب معقول اور پرمغز گفتگو کے فن سے واقف تھا۔ یہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی اور اس کی بات چیت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ آپ نے درست فرمایا گوندل صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اللہ سبھی کا ہے
اور سبھی اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ اس بنا پر فیصلے نہیں کرتا کہ کون اسے کتنا مانتا ہے اور کون اس کے وجود سے انکاری ہے۔ یہ دنیا بقدر کوشش ہے۔ جو شخص جتنی کوشش کرتا ہے اسے اس کی محنت کا اتنا پھل ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ بس سرکار، میں بھی محنت اور کوشش ہی تو کر رہا ہوں، وہ معتدل انداز میں بولا۔ باقی جو اللہ کی مرضی، نتیجہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا ملک صاحب۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پھر پوچھا، گوندل صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس وقت میرا موضع شیر گڑھ جانے کا ارادہ تھا اور میں چودھری برادران اور ان کے بچوں کی المناک اموات کی تعزیت کے لیے وہاں جا رہا تھا جیسے جملے ادا کیے تھے، ماضی کا صیغہ تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ اب آپ نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے۔ آپ پولیس والے ہیں نا، اس لیے آپ الفاظ کو اس طرح گرفت میں لیتے ہیں جیسے کسی خطرناک مجرم کی گردن ناپ لی ہو۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، خیر، میں نے ابھی تک شیر گڑھ جانے کا ارادہ نہیں بدلا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی پر تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کو پروٹوکول دینا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ یہاں ان دونوں خون ریز واقعات کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے آپ کی سماعت میں میرے خلاف بہت زہر اونڈیلا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے گوندل صاحب، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کے چھوٹے بھائی چودھری اسحاق احمد نے اپنے کسی دشمن کی نشاندہی کی ہے اور نہ ہی کسی شخص پر الزام لگایا ہے۔ میں روٹین کی پوچھ تاچھ کے لیے ہر اس جگہ جاؤں گا جہاں سے کوئی ایسا سراغ ہاتھ لگنے کی امید ہو جو مجھے 4 افراد کے قاتلوں تک پہنچا دے۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے پاس بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ شیر گڑھ اور فرید پور میں پیش آنے والے دونوں افسوسناک واقعات کا ذمہ دار کوئی ایک ہی شخص یا ایک ہی گروہ ہے، اسی لیے آپ نے 4 افراد کے قاتلوں کی بات کی ہے۔ اسی دوران میں گوندل صاحب کے ملازمین نے ہمارے سامنے انواع و اقسام کا سامان خوردونوش چن دیا تھا۔ گفتگو کے بیچوں بیچ ان اشیاء نعمت سے بھی خاطر خواہ انصاف کیا جا رہا تھا۔ یہ میں نہیں، حالات و واقعات اور شواہد نے طے کیا ہے گوندل صاحب کہ ان دونوں وارداتوں کے پیچھے کسی ایک ہی پارٹی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں مفروضوں پر اپنی تفتیش آگے بڑھانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ملک صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر پوچھا، آپ کن حالات و واقعات اور شواہد کی بات کر رہے ہیں؟ کیا میں ان کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں گوندل صاحب، میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کے تعاون سے اس کیس کو حل کرنے کی نیت لے کر پنڈ گوندلا والا آیا ہوں۔ آپ سے کچھ چھپانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ یہ آپ کا بڑا پن اور میری عزت افزائی ہے ملک صاحب، وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ بتائیں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے آلات قتل و غارت گری، قاتلوں کی صفاقی اور بے رحمی کے بارے میں بتانے کے بعد 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں حصوں کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، ان میں سے ایک ٹکڑا فرید پور والے بکوا پر اور دوسرا ٹکڑا شیر گڑھ کے موقع واردات سے ملا ہے گوندل صاحب۔ کرنسی نوٹ کے 2 ٹکڑوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو کان یوسی کی واردات کا انداز ہے ملک صاحب۔ کیا آپ یوسف عرف یوسی نامی اس قاتل کو جانتے ہیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ صرف نام کی حد تک، اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ برسوں پہلے میں نے اس کا نام سنا تھا، خانے وال اور اس کے گرد و نواح میں اس کی بڑی دھوم تھی۔ وہ بھاری معاوضہ لے کر لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، لیکن وہ تو کئی سال پہلے مر کھپ چکا۔ اب اگر اس کے انداز میں نوٹ کا آدھا حصہ جائے وقوع پر چھوڑ کر قتل و غارت گری شروع کر دی گئی ہے تو میں ان خون چکا واقعات کے ذمہ دار یا ذمہ داران کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ احمد نواز گوندل کے چہرے کے تاثرات اور لب و لہجے میں موجود اعتماد کو دیکھتے ہوئے میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ بتاتا تھا کہ قتل کی حالیہ 2 وارداتوں میں اس کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا گوندل صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔
شیرگढ़ کے چودھریوں سے ہزار اختلافات اور سیاسی رنجشوں کے باوجود میری طرح آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ 4 افراد کی اذیتناک اموات کے ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بالکل نہیں جناب، آپ 16 نے درست فرما رہے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے چند اشارے دے سکتا ہوں۔ اگر آپ نے تھانے دارانہ سراغ رساں دماغ کا استعمال کیا تو بسہولت کسی کارآمد نتیجے تک پہنچ جائیں گے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ میں ہمتاً گوش ہوں گوندل صاحب، میں نے کہا۔ یہ بات پورا شیرگڑھ جانتا ہے کہ چودھری اسحاق کا اکلوتا بیٹا سلیم ایک عیاش طبع جوان تھا، اسی لیے چودھری یعقوب نے اپنی بیٹی عروج کا رشتہ اسے نہیں دیا تھا اور اس کی شادی فرید پور کے چودھری خاندان میں کر دی تھی۔ احمد نواز گوندل نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے متحمل انداز میں بتایا۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ چودھری یعقوب کا بیٹا مشتاق اپنی کزن سلیم کا گہرا دوست تھا۔ ان کے درمیان کوئی بھی راز نہیں تھا کیونکہ بہت ساری بدفعلیوں میں وہ دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہی مشتاق اپنی اکلوتی بہن عروج سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ عروج جو فرید پور کے چودھری سمیع اللہ کی بیوی تھی، ان کی شادی صرف 4 ماہ ہی چل سکی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ یکلخت خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں تو اس وقت آئے گا جب آپ میری بات پر غور فرمائیں گے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اگر آپ نے ان 4 کرداروں پر توجہ دی تو بہت جلد اس کیس کے معمے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے جن 4 کرداروں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے 3 سلیم احمد، مشتاق احمد اور عروج سمیع اللہ تو لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن چوتھا کردار ابھی بقید حیات ہے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا، اور اس کا نام قتل ہونے والے ایک کردار کے ساتھ نتھی بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی میرے سامنے عروج سمیع اللہ کا نام لیا ہے۔ آپ کے ان زمائنی اور سنسنی خیز اشاروں سے میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر میں اپنی تفتیش فرید پور کی اونچی حویلی تک محدود کر دوں تو کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے ملک صاحب، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ویسے میں ہر حال میں آپ کی سرخ روئی کے لیے دعاگو ہوں۔ آپ کے اس خلوص اور اپنائیت کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں گوندل صاحب، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، انشاءاللہ، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اگر مجھے شیرگڑھ کی طرف نہیں جانا ہوتا تو میں آپ کو شام تک ضرور یہاں روک لیتا۔ بہت شکریہ گوندل صاحب، میں نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ احمد نواز گوندل نے اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران میں اس کی معنی خیز باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے مسلسل خاموش اور کسی گمبھیرتا میں ڈوبا دیکھ کر کانسٹیبل جاوید نے کہا، ملک صاحب، میں نے جیسا سوچا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جاوید، تم نے ایسا کیا سوچ لیا تھا؟ میرا خیال تھا کہ آپ گوندل صاحب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئیں گے، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ لیکن آپ نے تو اس سے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ گچھ کی ہے۔ میری ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو جاوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ قانون ہر چھوٹے بڑے، طاقتور اور کمزور، اعلیٰ اور ادنا کے ساتھ مساوات کا حکم دیتا ہے۔ باقی جہاں تک گوندل صاحب سے میرے دوستانہ رویے کی بات ہے تو لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا، اسی دوستانہ رویے اور اپنائیت بھرے انداز کی بدولت میں نے اس کی زبان سے بڑی کارآمد باتیں اگلوا لی ہیں جو آگے چل کر میرے بہت کام آئیں گی۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہر پولیس والا آپ کے انداز میں نہیں سوچتا۔ عام طور پر تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بے بس، لاچار اور کمزور لوگوں کو بغیر کسی سمن یا وارنٹ کے ہی محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے نہ صرف حوالات میں بند کر دیتے ہیں بلکہ ان کی زبان کھلوانے کے لیے 100 تفتیشی جتن بھی کرتے ہیں۔ تم نے پولیس کے جس عمومی رویے کا ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک بہت افسوسناک اور قابل مذمت ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نے کانسٹیبل جاوید کی بات پر دھیان نہیں دیا اور دوبارہ احمد نواز گوندل کی باتوں پر غور کرنے لگا۔
15 फरवरी का आगाज बड़े सनसनी खेज अंदाज में हुआ था। पिछली रात जब मैं पिंड गोंदलावाला से वापस आया तो मेरा जहन खासा उलझा हुआ था। अहमद नवाज गोंदल की मुबहम, महमिल और गोलमोल बातों के अंदर के एक सरबस्ता राज छुपे हुए थे। इसने बड़े एतमाद के साथ जो भी कहा था, मैंने इसे हल्का नहीं लिया था और रात सोते वक्त भी इसके इशारे और किनाए मेरी सोच के अंदर गर्दिश करते रहे थे। और सुबह जब मकतूलीन की पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से थाने पहुंची तो एक नया मसला खड़ा हो गया। मैंने फरीदपुर और शेरगढ़ अपने बंदों को भेजकर दोनों मुतासिरा खानदानों को थाने बुला लिया था। मज़कूरा लाशें थाने के सहन में ढकी रखी थीं और चौधरी साहिबान मेरे कमरे में मौजूद एक नई बहस छेड़े बैठे थे। चौधरी याकूब अहमद ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, सलीम इसहाक का बेटा है और मुश्ताक और उरूज दोनों मेरी औलादें हैं, लिहाजा इन तीनों की लाशें हम दोनों भाई अपने साथ लेकर जाएंगे। इनकी तदफीन शेरगढ़ के कब्रिस्तान में होगी। चौधरी इसहाक ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आप ये तीनों लाशें हमारे हवाले कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी जनाब की। हमने कब कहा कि उरूज आपकी बेटी नहीं है याकूब चाचा? चौधरी समीउल्लाह ने अपने ससुर की तरफ देखते हुए कहा, मगर आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो आपकी बेटी होने के अलावा मेरी मनकूहा भी थी। अरूज की लाश तो फरीदपुर के कब्रिस्तान ही में दफन होगी। आप सलीम और मुश्ताक की लाशों को अपने साथ ले जाएं, हम उरूज और अल्लादिता की लाशें उठा लेते हैं। समीउल्लाह की तजवीज़ माकूल और वजनदार थी, लेकिन चौधरी याकूब अहमद ने बरहमी भरे लहजे में कहा, पर खुर्दार, मैंने उरूज को पूरे 23 साल तक अपने जिगर का हिस्सा बनाकर पाला था और तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 4 माह ही हुए हैं। तुम मेरी बेटी की लाश के दावेदार न ही बनो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हम हर कीमत पर इसकी लाश को शेरगढ़ लेकर ही जाएंगे। मेरा दावा गलत या झूठा नहीं है चाचा जान, समीउल्लाह ने खफकी आमेज अंदाज में कहा। वह हर सूरत में मेरी बीवी थी और यह हक मुझे कानून और शरीयत ने दिया है। इसकी लाश का वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं और भाईजान तो अपनी औलादों से यकसर महरूम हो चुके हैं, चौधरी इसहाक ने तपे हुए लहजे में कहा। चुनाचे हमें किसी अच्छे बुरे नतीजे की कतन कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तीसरा खूनरेज वकुआ इस थाने के गिरदो नवा में भी रूनुमा हो सकता है। चौधरी इसहाक अहमद ने थाने में बैठकर मेरे सामने चौधरी समीउल्लाह को खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। ये सीधी सीधी मेरे मामलात में दखल अंदाजी थी, कबल इसके कि मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके चौधरी इसहाक के दिमाग के कीड़े झाड़ता। चौधरी हफीजुल्लाह ने पहली बार इस तलखो तुर्श बल्कि फसाद बर्पा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अपने बेटे से कहा, समीउल्लाह, बड़ों के साथ जबान नहीं लड़ाते। तुम्हारे चाचा चौधरी याकूब अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उरूज की लाश पर इन्हीं का हक बनता है। फिर वो बराह रास्त अपने समधी से मुखातिब होते हुए बोला, चौधरी साहब, आप दोनों भाइयों ने अपनी जवान औलादों को खोया है। मैं आप लोगों के दुख दर्द को समझ और महसूस कर सकता हूँ। आप समीउल्लाह की जज्बाती बातों का बुरा न मनाएं और उरूज की लाश को अपने साथ शेरगढ़ ले जाएं। हमें जब भी उरूज बेटी की याद आएगी, हम शेरगढ़ जाकर इसकी कब्र पर फातिहा खानी कर लिया करेंगे और इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाया करेगी। चौधरी हफीजुल्लाह ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए एक मुतवक्का और सर पर मंडलाती हुई खूरेज जंग को शुरू होने से पहले ही रोक लिया था। इस दानिशमंदी और बुर्दबारी पर मैं इसे सताइशी नज़र से देखने लगा। अलावा इसी चौधरी समीउल्लाह की फर्मा बरदारी भी लायक तहसीन थी। इसने अपने बाप के फैसले के सामने एक लफ्ज़ नहीं कहा और खामोश होकर एक तरफ बैठ गया। वो अगरचे अपने अंदर गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने किसी झुंझुलाहट या खफगी का इजहार नहीं किया था। आइंदा 1 घंटे के अंदर दोनों पार्टियां अपने अपने हिस्से की लाशें उठाकर थाने से रुखसत हो गईं, तो मैंने एएसआई कादिर अली को अपने कमरे में बुला लिया। उसने कमरे में दाखिल होकर मुझे सलाम किया और मेरे इशारे पर कुर्सी संभाल ली। कादिर अली, वो लोग तो अपने प्यारों की लाशें उठाकर चले गए हैं, लेकिन हमारा असल काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे फरीदपुर वाले वकुआ से कुछ खास मिला और न ही तुमने शेरगढ़ वाले वकुए के हवाले से कोई खुशखबरी सुनाई है। मुतासरीन तो अपनी औलादों को दफनाने के बाद इनकी मगफिरत और उनकी मगफिरत की आसानी के लिए दुआओं और कुरान खानी वगैरह में मसरूफ़ हो जाएंगे।
لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہمارے پیشہ ورانہ فرائض کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں ان افسوسناک واقعات کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کا آغاز کہاں سے کریں؟ سرے دست ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر ASI نے معتدل انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل بھی خالی ہاتھ نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ دونوں وقوع جات سے ہمیں 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے جو 2 حصے ملے ہیں، ہم ان کی مدد سے تفتیش کا آغاز کر سکتے ہیں، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ ایک بھلاوے کے سوا کچھ نہیں ہے قادر علی، میں نے کہا۔ کسی نے ہماری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے وہ چال چلی ہے، اور وہ کسی یقیناً ان واقعات کا ذمہ دار ہی ہے۔ اس موضوع پر احمد نواز گوندل سے میری کھل کر بات ہو چکی ہے، وہ بھی یوسی کانا کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق مذکورہ خطرناک قاتل برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے انداز کی ہو بہو نقل کرنے والا 4 افراد کی بہیمانہ اموات کا ذمہ دار گروہ بہت ہی شاطر اور عیار ہے۔ اس نے ہمیں ایک بند گلی میں لا کھڑا کر دیا ہے، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نکلے گا جو ہماری تفتیش کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ملک صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ پھر ہمارے درمیان انہی خون چکا واقعات اور چودھری برادران کے رویوں کے حوالے سے بات ہونے لگی۔ جب قادر علی کو چودھری حفیظ اللہ کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ بہت گہرا لگتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے مطالبے کی حمایت نہ کر کے شیر گڑھ کے چودھریوں کا دل جیت لیا ہے، ورنہ آپ نے گرما گرمی کی جو صورتحال بتائی ہے، اس میں خون خرابہ تو لازمی تھا۔ میں اپنے سامنے تو انہیں کسی بھی قیمت پر اس کھلی قانون شکنی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا، اگر چودھری یعقوب احمد اور اس کا برادر خود ایسی کسی حماقت کا ارتکاب کرتا تو میں مطلق بھول جاتا کہ انہوں نے اولاد کے حوالے سے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا ہے۔ میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دیتا، بات کی بعد میں دیکھی جاتی۔ ویسے یہ ماننا پڑے گا کہ چودھری سمیع اللہ نے انتہائی جائز اور حق کی بات کی تھی۔ عروج کی لاش اسے ملنا چاہیے تھی، اس لاش کا حقیقی وارث وہی تھا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، ASI تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن شکرگڑھ والے چودھری برادران مقتولہ عروج کی لاش اس کے سسر چودھری حفیظ اللہ کے ایما اور اجازت سے لے کر گئے ہیں۔ اگر وہ کوئی زور زبردستی کرتے تو وہی آپ والی بات، ہم بھی انہیں بتا دیتے کہ تھانے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر قانون نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے یا اس کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کسی روح رعایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ASI کے خیالات اور عزائم پر ساتھ کیا اور ان واقعات کے دیگر پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ اسی سے پہر جب میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو سرکاری اسپتال سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آئیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔ شیر گڑھ والے وقوعے کے مطابق مقتول سلیم احمد کی موت 13 فروری کی سپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اسے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر بنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس نے شراب کی بھاری مقدار اپنے معدے میں اتار رکھی تھی۔ گویا احمد نواز گوندل کی مقتول کے بارے میں رائے غلط نہیں تھی، مرحوم بہت ساری عادت بد کا حامل تھا۔ فرید پور والے وقوعہ سے ملنے والی تینوں لاشوں کے وقت موت میں بمشکل 5 سے 10 منٹ کی کمی بیشی تھی۔ مجموعی طور پر عروج، مشتاق اور اللہ دتہ نے 13 فروری کی صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان اس دنیا کو خیر باد کہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے ساتھ ہی ان کے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کے تجزیے بھی موجود تھے۔ مشتاق اور اللہ دتہ کی ٹیسٹ رپورٹس میں تو مجھے کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن عروج کی لیبارٹری رپورٹ دیکھ کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور میں بقول اسے چکرا کر رہ گیا۔ مذکورہ رپورٹ میں میرے ہوش اڑانے والی صرف ایک لائن تھی، عروج 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ گزشتہ 3 روز میں چودھری سمیع اللہ سے میری کئی بار بات ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی عروج کے پیٹ سے ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے
اور لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق عروج پچھلے 3 ماہ سے ایک زندگی کو اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ اسے سب سے پہلے اس بچے کے باپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر عروج نے اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں سمیع اللہ کو بتا رکھا تھا اور سمیع اللہ یا حفیظ اللہ نے مجھ سے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا تو اس میں خرابی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر وہ دونوں باپ بیٹا اونچی حویلی کے اگلے وارث کی آمد سے بے خبر تھے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا، اور وہ یہ کہ عروج نے دانستہ اس خبر کو ان سے چھپایا تھا۔ اگر عروج نے دانستہ ایسا کیا تھا تو اس کی پراسرار دروگوئی کی وجوہ تک رسائی حاصل کرنا مجھ پر واجب ہو گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے میرا اونچی حویلی جانا ضروری تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور چودھری سمیع اللہ تو رہ گئے ایک طرف، مجھے تو شیر گڑھ کے چودھریوں خصوصاً چودھری یعقوب احمد کے رویے پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی عورت امید سے ہو جاتی ہے تو وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے 2 افراد کو سناتی ہے، نمبر 1 اپنے شوہر اور اس بچے کے باپ کو، نمبر 2 اپنی ماں کو۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عروج کی ماں ممتاز بیوی کو اپنی بیٹی کے حاملہ ہونے کی خبر ہو اور اس نے اپنے شوہر کو نہ بتایا ہو۔ 16 فروری کی صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ASI قادر علی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں تھانے سے اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ آج سردی کم اور موسم کھلا ہوا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ہم فرید پور میں داخل ہو کر اونچی حویلی کی جانب بڑھنے لگے تو مجھے چھوٹا چودھری سمیع اللہ ایک گھوڑے پر سوار اپنی ہی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھی مجھے ٹانگے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ ہمارے ٹانگے کے نزدیک آ کر رک گیا۔ السلام علیکم ملک صاحب، اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے مجھے سلام کیا اور پوچھا، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت ہی سے آئے ہوں گے۔ اونچی حویلی اب اور کوئی صدمہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھانے دار صاحب۔ فکر والی کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی دعا سلام کر لوں۔ پھر میں نے ذرا دیر کو رکنے کے بعد سوال کیا، ویسے آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں ساتھ والے پنڈ میں ایک چھوٹے سے کام کے لیے جا رہا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ 3 سے 4 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، آپ حویلی میں تشریف رکھیں، میں واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں اتنی دیر تک حویلی میں رک نہیں سکوں گا، آپ اگر مجھے صرف 10 منٹ دے دیں تو میں آپ کی مرحوم بیوی عروج کے حوالے سے ایک اہم بات کی تصدیق یا تردید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کی قلیل مدت تک متذبذب رہنے کے بعد وہ جلدی سے بولا، جی کیوں نہیں، ضرور۔ میں ان دونوں باپ بیٹے سے الگ الگ میٹنگ کرنے کا سوچ کر ادھر آیا تھا، اسی لیے میں نے چودھری سمیع اللہ سے یہ غلط کہا تھا کہ میں کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی کہ وہ مجھے حویلی کے باہر اکیلا ہی مل گیا تھا۔ میں نے اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تو پھر آ جائیں ادھر ٹانگے میں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ میں نے ٹانگے کے کوچوان کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے۔ اس اللہ کے بندے نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس وقت ٹانگے کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ASI قادر علی عقبی نشست پر موجود تھا۔ چودھری سمیع اللہ نے پچھلی نشست کا رخ کیا تو میں نے اپنے پہلو والی خالی جگہ کو تھپتھپاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، یہاں چودھری صاحب۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے انجانے خدشات اور تفکرات کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، چودھری صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں گزشتہ روز مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹس میرے پاس آ گئی تھیں۔ آپ کی بیوی کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ میں ایک اہم چیز کا انکشاف ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایسی کون سی اہم شے مل گئی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ عروج کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ، میں نے چودھری سمیع اللہ کی زبان سے سچ اگلوانے کی غرض سے دانستہ مذکورہ رپورٹ کو ایڈٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ موت کے وقت امید سے تھی۔ کیا آپ اس بات سے واقف تھے؟ جی ہاں، اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ عروج نے اس سانحے سے 2-3 دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے جواب نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
تاہم اس کے باوجود بھی میں نے اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے تصدیق کو ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، 2-3 دن پہلے یا 2-3 ماہ پہلے؟ میں نے 2-3 دن کہا ہے ملک صاحب، وہ متفکر انداز میں بولا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ اس نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ میں تو دال میں کچھ کالا ہونے کی توقع کر رہا تھا، مگر چودھری سمیع اللہ کا واضح جواب تو چیخ چلا کر اس تلخ حقیقت کا اعلان کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے یہاں تو پوری دال ہی کالی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کے حاملہ ہونے والی بات مجھے اس رپورٹ سے پہلے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ صدمہ کتنا جاں گسل ہے۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے کہ ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے جو بات بنا دی تھی وہ تیر بہدف مؤثر ثابت ہوئی۔ کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوئے بغیر وہ اذیت آمیز لہجے میں بولا، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے ملک صاحب، بس کسی زندہ لاش کی طرح چل پھر رہا ہوں، شاید اسی کا نام زندگی ہے ملک صاحب۔ اللہ آپ کو صبر اور برداشت عطا فرمائے چودھری صاحب، میں نے اپنے کام کو غیر محسوس انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے یقیناً بڑے چودھری صاحب کو بھی عروج والی خوشخبری کے بارے میں بتایا ہوگا، اور اب عروج کی موت کے بعد تو وہ آپ سے بھی زیادہ آزردہ اور دل شکستہ ہو چکے ہوں گے۔ جب میں نے ابا جی کو یہ بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو وہ دادا بننے کی خوشی میں اتنے زیادہ پرجوش ہو گئے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں اس سے پہلے کبھی اس قدر مسرور اور شادان نہیں دیکھا تھا۔ لیکن عروج کی موت کے ساتھ ہی سب ختم ہو گیا ملک صاحب، وہ حد درجہ افسردہ ہو گیا۔ میں آپ کے غم اور صدمے کی شدت کو محسوس کر سکتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کام کے آخری حصے کو بھی انجام دے ڈالا۔ آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ مرحومہ عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے ہی آپ کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شیرگڑھ والے چودھری برادران عروج کے امید سے ہونے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ جی بالکل، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ اگر عروج 13 تاریخ کو صحیح سلامت شیرگڑھ پہنچ جاتی تو پھر یہ خبر وہاں بھی پہنچ جانا تھی، مگر قدرت سے لڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ کم از کم چاچا یعقوب احمد کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں، مگر ابا جی نے مجھے منع کر دیا تھا، اور آپ نے اس روز تھانے میں ان دونوں بھائیوں کا رویہ تو دیکھ ہی لیا تھا، ان کے انداز میں اپنوں والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ عروج کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا خیریت کا برتاؤ کیا جیسے عروج سے میرا کوئی رشتہ ناتا کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں کڑواہٹ اوت کر آئی تھی۔ میں نے اپنا کام مکمل کر چکنے کے بعد ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ہاں میں نے ان دونوں بھائیوں کے تکبر، ضد اور نامعقولیت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باہر کیف میں چند لمحات کے لیے تھما اور پھر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا چودھری صاحب، ایسے بد لحاظ اور گھمنڈی لوگوں سے دور رہنا ہی دانش مندی ہے۔ آپ اب اپنے کام سے جائیں، میں بھی بڑے چودھری صاحب کو سلام کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ کیا 4 افراد کے قاتلوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا ملک صاحب؟ اس نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، اسی سلسلے میں مصروف عمل ہوں۔ وہ درندے جو کوئی بھی ہیں، میں انہیں گرفتار کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور ٹانگے سے اتر کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی کوچوان واپس ٹانگے میں آ گیا اور ہمارا رخ اونچی حویلی کی سمت ہو گیا۔ میں نے عروج کی پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹس کو 4 بار پڑھا تھا، اور وہ بھی نہایت ہی باریک بینی سے، اور مجھے مذکورہ رپورٹس کی صحت پر ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میڈیکو لیگل آفیسر اور کیمیکل ایگزامنر کی فیصلہ کن آرا کے علاوہ رپورٹس کے مندرجات بھی اس امر کی تصدیق کرتے تھے کہ اپنی موت کے وقت عروج 3 ماہ کے پیٹ سے تھی۔ چودھری سمیع اللہ سے اس کی شادی 4 ماہ قبل یعنی گزشتہ سال اکتوبر میں ہوئی تھی۔ اس مدت کو ذہن میں رکھ کر حساب لگائیں تو منطقی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ پچھلے سال نومبر کی کسی تاریخ کو عروج کے اندر تخم ریزی کا عمل ہو چکا تھا۔ اگر وہ بیج چودھری سمیع اللہ کا تھا تو پھر عروج نے 3 ماہ کے بعد اسے یہ خوشخبری کیوں دی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ اس تاخیری غلط بیانی کے پیچھے عروج کی کون سی چال یا مصلحت پوشیدہ تھی،
اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ اب زندہ نہیں تھی۔ اس راز سے صرف عروج ہی واقف تھی کہ اس کی کوکھ میں سانس لیتی زندگی کا ماخذ چودھری سمیع اللہ تھا یا پھر کوئی اور۔ چودھری سمیع اللہ تو اسے ایک تخمی میوہ جان کر اس کی آبیاری کرتا رہا تھا، جبکہ عروج کی رپورٹ اسے کلمی ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کے ملازمین نے عزت و احترام کے ساتھ ہمیں حویلی کی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ چند ہی منٹ میں چودھری خود بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ صاحب سلامت کے بعد اس نے اپنے ایک ملازم کو پاس بلا کر کچھ ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں صرف 10 منٹ آپ کے پاس رک کر آگے بڑھ جاؤں گا، بس آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ آج وہ 3 دن پہلے والے حفیظ اللہ سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ 13 فروری کی سہ پہر جب چائے وقوع پر میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ سرتاپا غم و اندو کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ ایک دم بے فکر اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس روز بھی آپ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے چلے گئے تھے؟ آج میں جی بھر کر آپ کی خاطرداری کروں گا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی خاطرداری کی خواہش کو بہت جلد پوری کر دوں گا، میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا۔ فی الحال صرف 1 گلاس پانی سے کام چل جائے گا، ہم کافی ٹائٹ ناشتہ کر کے تھانے سے نکلے ہیں اور آج کام بھی بہت زیادہ ہیں، لہٰذا 10-15 منٹ کے بعد مجھے ہر صورت جانا ہوگا۔ امید ہے آپ میری پیشہ ورانہ مجبوریوں کا احساس کریں گے۔ میں نے اپنا مقدمہ اتنی سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا تھا کہ اس نے مزید کوئی ضد بحث نہیں کی۔ اس نے اپنے ملازم کو چائے بسکٹ اور پانی لانے کا حکم دیا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آج کس طرف چڑھائی کا ارادہ ہے ملک صاحب، اور آپ مجھ سے ایسی کون سی اہم بات کرنے آئے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، میرا آج کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ دیگر کاموں کے علاوہ ایک چکر پنڈ گوندلا والا کا بھی لگانا ہے، وہاں کے چودھری احمد نواز گوندل سے ملاقات ضروری ہے۔ وہ بندہ چودھری یعقوب احمد کا سیاسی حریف بھی ہے، عین ممکن ہے اس سے ملنا اس کیس کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو ڈرامائی انداز میں توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر سمیع اللہ سے ہونے والی حالیہ بات چیت کے برعکس ایک نئے اور مختلف انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ان دنوں خونریز وارداتوں کے حوالے سے میرے ہاتھ ایک ثبوت لگا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ثبوت کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کچھ آ جائے اور آپ میری مدد کر سکیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے حد محتاط لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آپ کے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا ہے؟ میں نے اپنی جیب میں سے 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں ٹکڑوں کو نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ان میں سے ایک ٹکڑا فرید پور والے جائے وقوع سے اور دوسرا ٹکڑا شیر گڑھ والے موقع واردات سے ملا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا کانا یوسی کا طریقہ واردات ہے ملک صاحب۔ نوٹ کے ٹکڑوں پر نگاہ پڑتے ہی وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مگر میں نے سنا ہے کہ یوسی کانا تو برسوں پہلے مر کھپ چکا ہے۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر یہ سب اس سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کئی سال پہلے کانا یوسی مارا جا چکا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ خانے وال کو چھوڑ کر شیخوپورہ آ بسا تھا اور اب تک متحرک ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اگر خانے وال اور شیخوپورہ کی بحث کو ایک طرف رکھ دیں اور کانا یوسی کے زندہ یا مردہ ہونے کا بھی ذکر نہ کریں تو اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسی کے انداز میں کوئی اور مجرم ذہن یہ کام کر رہا ہو، یا پھر مجرموں کے کسی گروہ نے اس کے طریقہ کار کو اپنا لیا ہو۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے سوال کی گیند میرے کوٹ میں پھینک دی تھی، سو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی بات میں وزن تو ہے چودھری صاحب، دیکھتے ہیں آگے چل کر اس مسئلے کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اس دوران میں چائے بسکٹ وغیرہ آ چکے تھے۔ میں چودھری کو ادھر ادھر گھمانے کے بعد مطلب کی بات پر آ گیا، وہ بات جس کو کہنے کے لیے میں نے یہ گراؤنڈ بنایا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کے رنج و غم میں برابر کا شریک ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ عروج چودھری سمیع اللہ کو کبھی اولاد کا تحفہ نہیں دے سکتی تھی۔ خیر، اب تو وہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ملک صاحب؟ وہ چونکے بغیر اس نے کریکنے والے انداز میں سوال کیا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ عروج بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی؟
اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی قریت تشویش میں بدل گئی۔ کل مقتولین کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وغیرہ مجھے موصول ہو گئی ہیں چودھری صاحب۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے بتایا۔ عروج کی رپورٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بانجھ تھی۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ سے دانستہ دروغ گوئی کی تھی تاکہ چودھری سمیع اللہ کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق یا تردید ہو سکے۔ یہ سب اس لیے بھی ضروری تھا کہ عروج کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ چودھری سمیع اللہ کے چند منٹ پہلے والے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ عروج کا سسر کس سر تال اور راگ میں جواب دیتا ہے۔ ملک صاحب، آپ سیانے بیانے انسان ہیں، اس نے میرے کام کو سہل کرتے ہوئے بڑے اعتماد اور سنجیدگی سے کہا۔ سونے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آگے چل کر عروج کا بانجھ پن ظاہر ہوتا تو مجھے مجبوراً سمیع اللہ کی دوسری شادی کرانا پڑتی، کیونکہ اولاد تو ہر انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آکسیجن۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اور ASI نے بیک زبان کہا، آمین۔ چودھری حفیظ اللہ کے جواب سے دو باتیں سامنے آئی تھیں۔ نمبر 1، چودھری سمیع اللہ نے اپنے باپ کو عروج کے حاملہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یعنی چھوٹے چودھری نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ نمبر 2، چودھری حفیظ اللہ نے دانستہ عروج کے پر امید ہونے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ پر یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے بیان پر یقین کر چکا ہوں کہ وہ اپنی بہو کے حاملہ ہونے سے واقف نہیں تھا۔ میں اس کھیل کو جس انداز میں آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے بنیادی تقاضے کی روح سے بڑے چودھری کو فی الوقت خوش فہمی میں رکھنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ کو الوداعی سلام کیا اور ASI قادر علی کے ساتھ اونچی حویلی سے باہر نکل آیا۔ کوئی بھی انسان جب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی دروغ گوئی کے پیچھے عموماً 4 وجوہ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، وہ کسی خطرناک مصیبت کو ٹالنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ کسی دوسرے کو مشکل میں ڈالنے کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ بات روز روشن کے مانند میرے دماغ کی آنکھوں کے سامنے کھل چکی تھی کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے 3 افراد کے جھوٹوں کو حقیقت جاننا تھی۔ مذکورہ 3 افراد میں سے ایک عروج، جو زمین اوڑھ کر سو چکی تھی، اب اس سے کسی نوعیت کا رابطہ ممکن نہیں تھا۔ باقی بچے چودھری سمیع اللہ اور اس کا باپ چودھری حفیظ اللہ، اور ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھلوانے کے لیے میں نے جو انوکھی چال چلی تھی وہ نہایت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ اگلی صبح چھوٹا چودھری سمیع اللہ اپنے باپ کے ساتھ تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں اس کی توقع بھی کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان کی متوقع آمد کے حوالے سے اپنے حوالدار کو خصوصی ہدایات دے رکھی تھیں۔ وہ مجھے سلام کر کے میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے چودھری کے چہرے پر خفگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ بڑا چودھری الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے سمیع اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کھیل کا ڈراپ سین شروع کر دیا۔ آپ کا موڈ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، سب خیریت تو ہے نا؟ ملک صاحب، سمیع اللہ کو آپ سے چند شکایات پیدا ہو گئی ہیں۔ چودھری حفیظ اللہ بیٹے کی لب کشائی سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میرا تو تھانے آنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، بس یہی زبردستی مجھے ساتھ لے آیا ہے۔ چودھری صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہاں لوگوں کی فریادیں اور شکایتیں سننے کے لیے ہی بٹھا رکھا ہے۔ میں نے بڑے چودھری صاحب کی بات کے جواب میں سرسری انداز میں کہا، پھر چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بتائیں چودھری صاحب، آپ کو مجھ سے کیا شکوہ اور شکایت ہے؟ صرف 2 باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں ملک صاحب، سمیع اللہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے 2 ٹکڑوں کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا اور ابا جی کو پوری کہانی سنا ڈالی۔ یہ تو ہے میری پہلی شکایت۔ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پھر میں دوسری بات بتاتا ہوں۔ کہانی تو وہی ہے جو تم نے اپنے ابا جی سے سنی ہے۔ میں نے مذکورہ کرنسی نوٹ کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے رکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، آپ کے ابا جی کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں خونی وارداتوں کے پیچھے یوسی کانا یا اسی کی طرز پر کام کرنے والے کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں کانا یوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا، اس لیے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا،
اس میں پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ یوسی خانہ کے موضوع پر آپ سے بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ میں نے اس کا ذکر ضروری نہیں جانا۔ اب آپ مجھے دوسری شکایت کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے عروج کی رپورٹ کے حوالے سے بھی ہم دونوں کو دو الگ کہانیاں سنائی ہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ابا جی کو آپ نے بتایا کہ عروج بانجھ تھی اور مجھ سے کہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، یہ تضاد کیوں جناب؟ یاد کریں، یہ بات تو عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو عروج کی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس رپورٹ کے مطابق وہ حاملہ تھی، میں نے ایسے کچھ نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر الفاظ کے ہیر پھیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر عروج امید سے تھی تو ظاہر ہے اس کی کوکھ میں میرا ہی بچہ تھا۔ الفاظ کے ہیر پھیر سے جو فرق پڑتا ہے اسے سن کر تمہارا دماغ پھٹ جائے گا چودھری جی، میں نے آپ جناب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولا۔ مطلب یہ کہ اگر عروج کے وطن میں تمہارا بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا تو وہ اپنی موت سے 3 ماہ پہلے تمہیں باپ بننے کی خوشخبری سنا چکی ہوتی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت عروج 3 ماہ کی حاملہ تھی، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بات کے اختتام پر میں نے مذکورہ رپورٹس اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیں۔ چودھری حفیظ اللہ نے بغور ان رپورٹس کا مطالعہ کیا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مزمحل انداز میں بولا، سمیع اللہ، ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے ہم دونوں باپ بیٹے سے جھوٹ کیوں بولا؟ چھوٹے چودھری نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ آپ نے مجھ سے 3 ماہ کے حمل والی بات چھپائی اور ابا جی کو بتایا کہ عروج بانجھ تھی، آخر کیوں؟ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور تم دونوں کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک ان خونریز واقعات کے راز سے واقف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی اس معاملے کے رازداں ہوں، لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ بھید اب سربستہ نہیں رہا۔ آپ قانون سے تعاون کرتے ہوئے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے تو ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ملک صاحب، سمیع اللہ نے اضطراری لہجے میں کہا، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا، تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سمیع اللہ، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ ملک صاحب، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، چودھری حفیظ اللہ نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سمیع اللہ، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ سمیع اللہ الجھن زدہ انداز میں اٹھا اور چپ چاپ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک صاحب، چودھری حفیظ اللہ آگے کو جھک کر گمبھیر انداز میں گویا ہوا، ہم عزت دار اور غیرت مند لوگ ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ پرایا خون اچی حویلی کا اگلا وارث قرار پائے؟ لہٰذا مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، بلکہ میں نے کروایا۔ اس معاملے میں سمیع اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کے سامنے بات نہیں کی۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، اس بکھیڑے کو ہم دونوں مل کر سمیٹ سکتے ہیں، میں آپ کی ہر شرط اور ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کریں۔ میں ایک گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا، ڈھکے چھپے نہیں بلکہ واضح الفاظ میں۔ بڑے چودھری نے 4 افراد کو قتل کروانے کا اقبال کر لیا تھا، مگر میرے لیے کچھ اور جاننا بھی ضروری تھا۔ چودھری صاحب، میں کن شرائط اور کون سے قواعد و ضوابط پر اس بکھیڑے کو سمیٹنا چاہوں گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عروج کی اس سنگین غلطی کا کب پتہ چلا تھا؟ لگ بھگ 2 ماہ پہلے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ چوتھرائن وزیر بیگم کے انتقال پر دوسرے لوگوں کے علاوہ شیرگڑھ والے دونوں چودھری بھائی اور ان کے بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے، اور میں نے اتفاقاً عروج اور چودھری اسحاق کے بیٹے سلیم کو تنہائی میں باتیں کرتے سن لیا تھا۔ سلیم کسی بات کے لیے عروج سے ضد کر رہا تھا اور جواب میں عروج نے جو کہا ان الفاظ نے میرے دماغ کو پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ منت ریز لہجے میں سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو سلیم،
اب میں تمہارے لیے پرائی ہو چکی ہوں، تم میری جمی جمائی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ کیا یہی کم ہے کہ تمہاری محبت کی یادگار میرے پیٹ میں پل رہی ہے؟ اتنا کہہ کر چودھری خاموش ہو گیا۔ اس کے کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ عروج کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ اس کے اقبال جرم کی تصدیق کرتی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کو میری خاطرداری کرنے کی بڑی تمنا تھی، مگر افسوس کہ قدرت نے آپ کو اس کا موقع نہیں دیا۔ ہاں، البتہ یہ سنہری موقع خوش قسمتی سے میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ میں آپ کی جم کر ایسی خاطرداری کروں گا جو آپ مدتوں یاد رکھیں گے۔ بات کے اختتام پر میں نے بآواز بلند اپنے حوالدار کو پکارا، نبی بخش، میں نے تمہیں جو خصوصی ہدایات دی تھیں ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، فوراً یہاں آ جاؤ۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر چودھری حفیظ اللہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اس نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب، کوئی تو راستہ ہوگا۔ راستہ تو ہر حال میں ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس وقت آپ کے سامنے جو واحد راستہ ہے وہ میرے تھانے کی حوالات سے عدالت اور عدالت سے سیدھا جیل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی قسمت۔ وہ وحشت اور دہشت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے جو راستہ بتایا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔